بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری کشمیر کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جب اقوام متحدہ نے اس تنازع کی حدت کو، اس کی شدت کو، اس کی گہرائی کو اور اس کی ایک جو اصولی بنیاد ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے قراردادیں منظور کی تھی 5 جنوری 1949 کو، اور جن قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا تھا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک میکینزم اور ایک بنیاد کے طور پر ان قراردادوں کو تسلیم بھی کیا گیا تھا اور آگے کی جو ایک روڈ میپ ہے وہ بھی دیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت کی جو روایتی ہٹ دھرمی ہے وہ ان قراردادوں کی امپلیمنٹیشن میں اور اس پر عمل درآمد میں ہمیشہ ایک رکاوٹ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کشمیری عوام نے اپنا مطالبہ ترک کیا، نہ انہوں نے اپنی مزاحمت اور جد و جہد سے راہ فرار اختیار کی۔ کشمیری آج بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں یا انفرادی طور پر ہیں، وہ قلم کار ہیں یا وہ دانشور ہیں، کسی بھی حیثیت میں ہیں، وہ اس دن کو مناتے ہیں، مضمون لکھ کر، نعرہ بلند کر کے، احتجاج کر کے، سیمینار منعقد کر کے۔ تو آج بھی دنیا بھر میں کشمیری اس دن کو منا رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس کو عالمی اداروں نے تسلیم کیا تھا۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی آج مظاہرے ہوئے اور کشمیری عوام نے ان قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا اور عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا۔ مختلف مقامات پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا اور مظاہرین نے بھارت کے مظالم کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالمی طاقتوں سے، عالمی اداروں سے ان قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اسی حوالے سے آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن نے آج اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے 2 شرکاء ہیں جو اس ساری صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان آزاد کشمیر کے معروف صحافی، ایک مقامی روزنامے کے ایڈیٹر سردار ذوالفقار علی صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آزاد کشمیر کی معروف ریسرچ اسکالر جو ایک تھنک ٹینک میں بھی اپنا کام کر رہی ہیں اور بین الاقوامی امور پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں، قرۃ العین شبیر۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ یہ جو قراردادیں ہیں 5 جنوری 1949 کی، جس میں ایک میکینزم طے کیا تھا عالمی اداروں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں بدلتے ہوئے حالات میں کیا یہ قراردادیں ریلیونٹ ہیں؟ اور اب جب کہ ایک طاقت کا اصول بنتا جا رہا ہے، یعنی طاقت ہی اسلوب بن رہا ہے اور طاقت ہی اصول بن رہا ہے، تو اب ان قراردادوں کی اہمیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت اپنے مسائل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے کسی نہ کسی ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی سالس کہیں پہ تو اس نے اکٹھا ہونا ہے، تو وہ پھر آپ کے پاس UN کے سوا دوسرا کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ جائیں گے۔ ایک تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یا تو پھر پاکستان بھارت پر حملہ کر دے اور کشمیر چھین لے، جو کہ چونکہ ہمارے اس میں جارحیت لکھی ہوئی نہیں ہے، جارحیت تو ہمیشہ سے بھارت کرتا آ رہا ہے۔ تو دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ UN میں جائیں۔ بصورت دیگر اگر آپ سمجھیں کہ آپ یا پھر عالمی طاقتیں، اگر عالمی طاقتوں کے پاس آپ انڈیویجولی جائیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ انہوں نے کسی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، ٹیبل پہ بٹھائے گا کون؟ جو بڑی طاقتیں ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس پھر مڑ کے وہی ایک فورم بچتا ہے۔ اب اس فورم کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ چونکہ انڈیا گیا تھا اور ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے وہاں جا کے اپنی کیس پیش کیا تھا، اور پھر ان کی درخواست کے اوپر یہ ایک استصواب رائے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا، جس کو پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان کی جو ہیں وہ 2-3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، ہندوستان نے کئی بار حملہ بھی کیا، پھر وہ اپنے اس موقف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں ہندوستان پیچھے ہٹ گیا، جو اس کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، وہ اس طرح پیچھے ہٹا۔ بظاہر تو شاید انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن 5 اگست 19 کے جو واقعات ہوئے ہیں، جب انہوں نے ایک اپنے زیر قبضہ علاقے کو اپنا پکا حصہ بنا دیا اور انہوں نے وہ تمام دفعات 370 اور 35 سے ختم کی، تو اس وقت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان صرف اسی کے اوپر اپنا، جس کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اسی کو اپنا حصہ بنا کے تو جو پوری ریاست کی بات کرتا تھا اس سے وہ دستبردار ہوا۔ دوسری جانب اس نے UN کی جو قرارداد تھی، جو قراردادیں تھیں، ان کی بھی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب ہمارے پاس مڑ کے پھر یہی ایک قرارداد ہے کہ جس کے اوپر ہم ہندوستان کو انٹرنیشنلی پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو جو ہے وہ استصواب رائے دے۔
تو اگر اس قرارداد کو جس کی خلاف ورزی ہندوستان نے کی ہے، پاکستان نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، تو ہم اپنے اصولی موقف کے اوپر قائم ہیں. کشمیریوں نے اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں یہ قرارداد بھی اس لیے ہمارے حق میں منظور ہوئی ہے، اس تصور ہے کا حق ملا کہ پیچھے ایک پاکستان موجود تھا، ورنہ ہندوستان کے اندر تو بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں. اور شاید جو خالصتان کی تحریک ہے جو ایک زیادہ بڑی تحریک تھی، اس کے لیے تو یو این کی کوئی قرارداد بھی موجود نہیں ہے. تو پھر یو این کو بیچ میں لائے بغیر میرا نہیں خیال ہے کہ کشمیریوں کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہو یا سکتا ہے. فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. قرۃ العین شبیر، آپ کی جو تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں ان قراردادوں کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں وہ حالات سے مایوس ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ریلیونٹ ہو گئی ہیں، ہمیں نئی باتیں کرنی چاہیے، آؤٹ آف باکس جو سلوشن کی بات کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی ہماری قانونی اور آئینی بنیاد ہے اور ہمیں اسی پر کھڑا رہنا چاہیے. آپ کی تحقیق اور آپ کا تجزیہ اور علم کیا کہتا ہے؟ جب یہ ریزولوشنز پاس ہوئی تھی اس وقت کی جنریشن اور آج کی جنریشن میں بہت فرق ہے. تو یہ بات تو بجا ہے کہ ان کی ریلیونسی پہ سوال تو اٹھتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اس قسم کی جو قراردادیں جو عالمی سطح کے فورم جیسے یو این میں جب پاس ہوتی ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ بن جاتی ہیں. اور جب یہ انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ بنتی ہیں تو یہ تمام ملکوں پہ یہ ریزولوشن تمام ملکوں کی ہاں یا نہ سے یہ منظور ہوتی ہیں. تو جب یہ تمام ملکوں کی ہاں یا نہ سے منظور ہوئی ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ ہیں، اور بھارت پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر کی جو احترام کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اور ان قراردادوں کے مطابق اور کشمیری امنگوں کے مطابق جو بھی اس قرارداد میں جو بھی کہا گیا ہے، روڈ میپ جو طے کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لاہ عمل تیار کرے کشمیر کے حوالے سے. تو ریلیونٹ تو یہ بالکل ہیں، ان کی بالکل ریلیونسی آج کے دور میں اتنی ہی ہے جتنی یہ جب یہ پاس ہوئی تھی ریزولوشنز اس وقت کی ہیں. لیکن آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ان ریزولوشن سے ہٹ کر بھی اب ہمیں جو ہے اس قسم کے فورمز کو ایکسپلور کرنا چاہیے مزید. جو انٹرنیشنل لاء کی اگر ہم بات کریں کہ انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے سیلف ڈٹرمینیشن کے حوالے سے، ہمیں اس قسم کے فورمز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے، اور ہمیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے عوامی سطح پہ مزید اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان قراردادوں میں یعنی ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی، ہاں ان کی امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ایک پرابلم رہا ہے کہ ہم ان کو نافذ نہیں کروا سکے. صحیح. ذوالفقار صاحب کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو ایک بدلتا ہوا ایک عالمی منظرنامہ ہے، تو اس میں ہمیں جو اقوام عالم ہے، اقوام متحدہ ہے، وہ ہمیں کشمیر سے اور مسلمانوں کے مسائل سے اتنے وہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی لا تعلق سے نظر آتے ہیں. تو یہ لا تعلقی جو ہے یہ ہم تعلق میں کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے ان کی توجہ اس جانب مبذول کروا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک ٹھوس قانونی آئینی بنیاد موجود ہے، اور عالمی طاقتوں نے، عالمی دنیا نے، جس میں تمام بڑی طاقتیں اس وقت کی اس پروسیس میں تھیں جو اقوام متحدہ میں ہوا، اور کشمیر کی لیڈرشپ بھی تھی، کی صورت میں ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہے. جہاں تک اس قرارداد کی بات ہے، اگر یہ قرارداد ہمارے پاس نہ ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہ کہتے کہ میں اس میں ثالثی کروں گا، جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں. اور انہوں نے خالصتان کی بات کیوں نہیں کی، انہوں نے متعامل کی بات کیوں نہیں کی، انہوں نے دیگر جو بہت ساری تحریکیں ہیں ان کی، ایون دین کرسچنز ہیں وہاں پہ، ان کی انہوں نے بات نہیں کی، کسی اور فرقے کی کسی کی بات نہیں کی. انہوں نے صرف کشمیر کی بات کی. پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مسلمانوں کے ایشو سے کبھی بھی جوڑا نہیں جانا چاہیے. اگر مسلمانوں کی بات ہوتی تو کشمیر میں تو 1.5 کروڑ مسلمان ہیں نا، پھر ہندوستان کے اندر تو 26 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، پھر تو سارے مسلمانوں کی بات کریں اور پورا ایک ملک ہندوستان سے ایک اور نکلنا چاہیے. یہ وہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ چونکہ یو این میں تسلیم شدہ ہے، اور پھر اس کو لے کے گیا ہے انڈیا. پھر کشمیر کے جو لوگ ہیں اس میں ہندو ہیں، پنڈت ہیں، سکھ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ بطور کشمیری رہنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا 5 اگست کے بعد جو وہاں کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس کو انہوں نے نظر بند کر دیا، اس کو انہوں نے گرفتار کر دیا، سکھوں نے مظاہرے کیے. ایون دین وہاں کے پنڈتوں اور ہندوؤں نے جب باشندہ ریاست کے سرٹیفکیٹ کی باری آئی تو ان سارے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا. ایک تو یہ کہ وہاں پہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے کشمیریت کے اوپر جو ہیں وہ متفق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ اوورال جو سلوک کیا جا رہا ہے، خاص کر نریندر مودی کے دور میں، اس کو دنیا میں کہیں پر بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے جو واقعات تھے
اس کے بعد نریندر مودی پر پابندی تھی کہ وہ بین الاقوامی امریکہ طور کا پہ جی ہاں وہ بین الاقوامی نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے بعد پھر ان کو ایک یہ سہولت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ان قراردادوں پر عمل کیسے بہتر کیسے ہو سکتی ہیں۔ آپ کی فوجی طاقت جتنی اچھی ہوگی، ملک کے اندر جتنا امن ہوگا، آپ کی معیشت جتنی اچھی ہوگی، اتنا دنیا آپ کی بات سنے گی۔ اس میں اب وہ آبادی والی بات یا اس والی نہیں رہی۔ ابھی حالیہ آپ جو دنیا کے لیے جتنے اہم ہوں گے اتنی آپ کی نہیں، بات آپ میں یہ دیکھیں وزن نا، ہوگا۔ حالیہ جو ابھی یہ بنیاد المرصوص ہوا ہے جس میں بھارت کو جواب دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، پھر آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا اور ہندوستان اس پریشر میں آیا ہے۔ ایک ناشتے کی وجہ سے ہندوستان پہ جو پریشر آیا ہے، پھر ان کے ساتھ جو آپ نے کامیابی حاصل کی، پھر مسلمان ملکوں میں آپ کی جو عزت میں اضافہ ہوا ہے، پھر آپ کے جو پاسپورٹ کی ویلیو ہوئی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے مسئلہ کشمیر کو آگے لے جانے میں مدد کریں گی۔ جب آپ طاقتور ہوں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے یا دفاعی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا۔ پھر آپ ایک بنگلہ دیش کی طرح ہوں گے اور صومالیہ کی طرح ہوں گے کہ آپ کا یہاں جو بھی ہو جائے، لوگ بھوک سے بھی اگر مرتے رہیں تو آپ کو امداد تو دی جائے گی، لیکن آپ برابری کی سطح پہ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری جو ہماری طاقتیں، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں قوم بننا پڑے گا، پاکستان کی کرنسی کو بہتر کرنا ہوگا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا، پاکستان کے اندر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں سیاسی ان کو ختم کر کے اکٹھے ہونا ہوگا۔ جب یہ سب یعنی کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کا ہر لحاظ سے ایک مضبوط قوم ہونا بننا ضروری ہوگا، ہے۔ بالکل ہم ہر خود لحاظ سے آزادی جو ہے وہ نہیں لے سکتے، نہ ہم ہندوستان کی فوج کو ریپلیس کر سکتے ہیں خود سے۔ قرۃ العین 5 اگست 2019 کے اقدام پر اگر ہم بات نہ کریں تو اس کہانی میں وہ مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر یہ قدم اٹھایا اور مسئلہ کشمیر پہلی بار دوبارہ کافی عرصے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس ایوان میں آیا، جب چائنا نے اس کو اٹھایا اور اس پہ بات کی اور بحث ہوتی رہی، تمام جو سلامتی کونسل کے ممبران تھے، تو یوں لگا کہ ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کی جو عالمی جہت ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ تو اس پہلو کو آپ کس انداز سے دیکھتی ہیں کہ بھارت کا جو فیصلہ تھا اور جو بھارت نے اصطلاحات، ایڈیمز استعمال کیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے، ان کو تقریباً عالمی برادری نے ٹھکرا دیا تھا؟ تو یہ ایک اپرچونٹی تھی ہمارے لیے، اب مزید اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ 5 اگست کا جو سارا ایونٹ ہوا ہے، اس میں ایک چیز تو واضح ہوئی ہے کہ یہ ایک انڈیا کا ایک یونیلیٹرل اقدام تو تھا ہی، لیکن اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ اس اقدام کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ اور اگر ہم جیسے انہوں نے بات کی بنیاد المرصوص کی کہ پاکستان نے اپنی پاور کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے دیکھا ذرا سا بھی کشمیر میں کوئی بھی اس طرح کے دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن اب حال ہی میں جو دہلی بلاسٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی پاور کو کہ وہ بھی تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے اگر پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ اس دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے تو پھر ہمیں شاید پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، اور پھر ہمیں اپنے لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ بھائی یہ اگر پاکستان نے کیا ہے تو ہمیں پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، اور جب کارروائی کرنی پڑے گی تو پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ تو یہ پاکستان نے اپنی ایک پاور کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ اسٹیبلش کی، اپنی ایک پاور خطے میں اسٹیبلش کی ہے کہ ہم اگر ہم ایک ایٹمی قوت ہیں تو ہم واقعی ہم ایک ایٹمی قوت ہیں کہ جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 5 اگست کی اگر ہم بات کریں، یہ تو اب ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انہوں نے جس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ ہم خود ہی یہ آرٹیکل 370 ہٹا کے جو ہے ہم اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے انڈر لے کر آئیں گے اور اس پہ ہم اپنی گرفت مضبوط کریں گے، تو ان کی گرفت مضبوط نہیں، ان کی گرفت کمزور ہوئی ہے۔ اور یہ پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد سے ان کے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگز میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ایک وہاں پہ ایک نارملسی کی وہ جو ایک پورا ایک وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فضا بنانے کی کہ سب یہاں پہ بہت نارمل ہے، G20 کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور جو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے کشمیر کے معاملے کو حل کر دیا ہے، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کشمیر کا معاملہ پہلے سے زیادہ خراب ہوا ہے۔ وہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ اب اس نہج پہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا ایک آفت کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ اور ابھی میر وائس صاحب کا بھی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے بیان دیا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں، اور جو ڈیموگرافک چینجز
جو اس کے بعد سے جو انہوں نے کوشش شروع کی ہے اقدامات جو اٹھا اس رہے سے ہیں لوگوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ مشتعل ہیں. تو اور اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے قدغنیں لگا دی, لوگوں کی آواز جو ہے وہ انہوں نے دبانے کی کوشش کی, لیکن لوگ کی آواز وہ دبا نہیں پا رہے ہیں, اور یہ چیز مزید جسے کہہ رہے ہیں نا اس کو بڑھاوا, کانفلکٹ کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے. جیسے قرۃ العین نے کہا کہ میر واحد صاحب کے اس ویڈیو بیان کا ذکر کیا, تو اس کا بھی ایک پس منظر تھا. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیئرمین حریت کا جو عہدہ ہے وہ ہٹ گیا, حذف ہو گیا, اور بہت سی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ شاید کوئی میر واحد صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور مزاحمت ترک کر دی, اور اپنی جو لیگیسی ہے ان کی تاریخی نسل در نسل اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا. اور اس سارے جو نیریٹو پر جو بڑے مخصوص انداز میں ایک بیان بنایا جا رہا تھا, ڈیولپ کیا جا رہا تھا, میر واحد صاحب کے اس بیان نے, جو آپ نے بھی سنا ہوگا آڈیو بیان نے, اس پر پانی پھیر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو فس کریٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی, اس کی کیا محرکات تھے؟ کیا کشمیریوں کو مایوس کرنا اس کا مقصد تھا, یا اس کے کچھ اور بھی پوشیدہ مقاصد تھے؟ ہندوستان نے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر کشمیر کے اندر جو بہت ساری چیزیں ان کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں وہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں, اور مختلف جو لوگ ہیں ان کی آواز کو کاپی کر کے ڈیفرنٹ میسیجز دیے جا رہے ہیں. عام آدمی شاید ان چیزوں کو اتنا بھی اس کی ایکسیس نہیں ہے, ان کو نہ سمجھتا ہو. تو میر واحد صاحب بھی ظاہر ہے ایک وقت میں مجبور ہوئے کہ لوگوں نے جب ان سے کہنا شروع کیا جی کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں, تو دین ان کو یہ ساری بات جو ہے وہ کلیئر کرنی پڑی, پوری دنیا کو بتانی پڑی. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو تحریک ہے اس کے ڈیفرنٹ فیز رہے ہیں. پہلے پرامن جدوجہد, پھر اس کے بعد ایک پرتشدد اس کا آغاز ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے مار داڑ کا ایک سلسلہ شروع کیا, نوجوانوں کو انسانی اغوا حقوق کی کیا, بدترین خلاف ورزیوں کا پیلٹ گن کا استعمال کیا, ان کو ہندوستان کے اندر ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کیے. ان کے انٹرویوز میں ان کو یہ شرط رکھی جاتی تھی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ علاقے کی بات کریں, یا پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. کسی کے خاندان کا اگر کوئی بندہ اس میں ہوتا تھا مجاہدین کے, اس کا کوئی ریکارڈ نکلتا تھا یا پاکستان کا ایجنڈا لہرانے کا, تو اس صورت میں وہ اس کو جو ہے وہ جاب نہیں دیتے تھے. لیکن اس سارے عمل کے باوجود بھی تحریک آزادی کشمیر ختم نہیں ہوئی, اس کے ڈیفرنٹ فیز آتے رہے. بیچ میں بلکہ درمیان میں ایک ایسا ٹائم بھی گزرا جب انہوں نے تمام چیزوں کو بلاک کر دیا, اور ایسی صورتحال ہوئی کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں یا پاکستان کے اندر, ان کے فیس بک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے, اور یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی چیز آپ چڑھاتے تھے اس کو اڑا دیا جاتا تھا, اس کو بند کر دیا جاتا تھا. ظاہر ہے ہندوستان کی ایک آبادی تو ہے اور ایک معیشت کے اندر اس کا ایک وہ تو ہے, اور پھر اسرائیل کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل ان کو جو ہے وہ پوری کی پوری سپورٹ کر رہا تھا. جدید نظام ہے, پورا ایک ٹیکنالوجی ہے. ہاں, بیچ میں پھر جب انہوں نے رافیل خریدے تو چین تک ایک انہوں نے لرزہ طاری کرنے کی کوشش کی کہ اب تو سارے ہماری دسترس میں, لیکن اللہ کے اپنے ایک نظام ہوتا ہے, جب رافیل گرا تو ساری صورتحال ایک دم سے چینج ہو گئی. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو ہندوستان نے جو پاکستان کے اوپر جو اٹیک کرنے کی کوشش کی, جو آزاد کشمیر میں بھی ایک مساجد کو نشانہ بنایا گیا, اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ میں انہوں نے ایک مرتبہ پیلوڈ گرایا تھا, اور پھر اس کے نتیجے میں بھی ابھینندن پکڑا گیا تھا, اور پھر ان کے جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے تھے. دوسری اٹیمپٹ انہوں نے کی. تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں یہ جو میرا آپریشن سندور ہے اس کو میں نے ختم نہیں کیا. تو بیسکلی یہ آپریشن سندور ہو یا بنیان المرصوص ہو یا کوئی بھی چیز ہو, یہ سب چیزیں کشمیر کے اوپر ہیں. اور اسی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے, یعنی انہوں نے ایک کوشش کی پاکستان کو ڈرانے کی, جواب ایسا ملا کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. اور پھر ان کے جو 5 اگست کے واقعات ہیں ان کو بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. یو این نے وہاں سے ابھی تک اپنے جو آبزرور ہیں ان کے آفس ختم نہیں کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں بڑا ٹرینڈ بنا تھا کہ نریندر مودی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا سری نگر سے آپ اپنے بہت زور لگایا تھا انہوں نے آفسز شفٹ کریں. تو یو این نے کہا جی کہ ہم اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو ہم پرائیویٹ اس میں چلے جائیں گے. اچھا فرض کریں وہاں سے وہ کسی طرح یو این کو کہ جو آفسز ہیں ان کو اگر نکال بھی دیتے ہیں, تو جب تک مظفر آباد میں یو این آبزرور موجود ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر کے اندر اقوام متحدہ کی ایک رول ہے, ایک رول ان کا جو ہے وہ موجود ہے. اور قراردادوں کو کہاں لے جائیں گے؟ وہ جو ایک ڈاکومنٹس ہیں اور وہ جو دستاویزات وہاں پڑی ہوئی ہیں
ان کا کیا کریں گے؟ تو یو این آبزرور کو وہ وہاں سے اس کو نکال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہاں سے تو اس کو نہیں نکال سکتے نا. تو آپ کا پھر دعویٰ بھی رہا ہے کہ یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے، تو ٹو ٹنگ میں یو این آبزرور بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے یو این مسئلے کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو 5 اگست 2019 کے جو آپ نے جو کچھ بھی کیا انٹرنل، وہ آپ کا غلط تھا، اس کو یو این نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. آپ کیا کہیں گی کہ بھارت ایک بڑا، نریندر مودی بالخصوص ایک کانفیڈنٹ قسم کی شخصیت خود کو ظاہر کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کہ اب انہوں نے کر دیا یہ اقدام اور اس کو ایکسیپٹنس بھی مل گئی اور اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ کشمیری عوام کو تو دبا دیا گیا ہے طاقت کے ذریعے. جو باہر آوازیں ہیں کبھی کبھار وہ بلند ہوتی ہیں، ایک ٹونی اشائی ہیں بڑے مشہور، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ایک دانشور بھی ہیں، اسی طرح مبین شاہ ہیں، وہ بھی کسی یورپی ملک میں ہیں اور کام کرتے ہیں، کاروباری انسان تھے. رفت وانی کے نام سے وہ بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ یہ بھارت کی سلامتی کو ان سے خطرہ ہے اور یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ جو کمزوری ہے یہ کہیں نہ کہیں عیاں ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ بہت نروس ہیں، اور ان کی نروسنس کا یہ عالم ہے کہ ابھی حال ہی میں وی پی این یوز کرنے پر 150 کشمیریز کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. تو یہ ایک ظاہر کر رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے ایز اے اسٹیٹ وہ کتنی ناکام ہو چکی ہے کشمیر میں، کہ ان کو وی پی این یوزرز کو جو ہے وہ بھی ان کو بھی اریسٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی آواز، کشمیریوں کی آواز دبانے کا جو عالم ہے، وہ کس حد تک یہ لوگ جو ہیں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اتنی زیادہ سرویلنس کشمیریوں پہ جو ہے وہ ان کی رکھی جا رہی ہے کہ آپ وی پی این یوز نہیں کر سکتے، آپ سوشل میڈیا پہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے، اور جو اپنی بات کے اظہار کرنے کے فورمز ہیں، جو اسپیس ہے، وہ بالکل شرنک کر دی گئی ہے کشمیریوں کے لیے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے کشمیری ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے انڈیا کی جو بربریت ہے اس کو دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ان سب ایکٹیوسٹ کے نام لیے، نتاشا کول جو کہ ایک بہت بڑی دانشور ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے پہلے ان کو ہندوستان میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. تو یہ تو خوف یہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیر جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایک زبردستی کا اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نے ذرا سا بھی جو ہے یہ ڈھیلا چھوڑا تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. عارف صاحب، یہ جو ایف آئی آرز کی آپ نے بات کی، تو آپ کے شاید یہ نوٹس میں بھی ہے کہ ایف آئی آر تو آپ کے اوپر بھی ہے، ایف آئی آر تو ہمارے اور کچھ جرنلسٹ ہیں جن کے اوپر بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں ایڈریس آپ کا مظفر آباد پاکستان لکھا ہوا ہے، تو بس کافی ہے. درست. تو یہ جو نئی ایک صورتحال ہے کہ کشمیریوں کی سپیس بھارت میں تنگ کی جا رہی ہے، جیسے ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شال فروخت کرنے والے پھیری لگاتے ہیں اپنا رزق روزگار، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے آئی تھی اور اس کو بھارت ماتا کی جے کا نعرہ زبردستی لگوانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس نے نہیں لگایا. اور یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، مثلا یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو کرائے پہ مکان نہیں دے رہے، کمرہ نہیں مل رہا، آئے روز ہم ایسے واقعات، یہ جو سپیس وہ تنگ کر رہے ہیں، اور ادھر سے وہ پاکستان کی طرف بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی بند کیا ہے. تو یہ حکمت عملی کیا ہے؟ اور زمینیں جائیدادیں جو ہتھیائی جا رہی ہیں، ڈاکٹر فائز صاحب کی جو جائیداد ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیا حال ہی میں. تو یہ جو پالیسی ہے، یہ جو اسرائیل ماڈل ہے، یہ کیا حقیقی خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے آنے والے دنوں میں؟ عارف صاحب، یہ تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے نا. ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے، جنازے پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے ہیں، یو این کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے اور سامنے یہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو باقی جو اقلیتیں ہیں، جو سکھ ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر احمد آباد میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. یہاں تو پھر جب پاکستان کا ان کو خوف ہوتا ہے کہ پاکستان سے پریشر پڑے گا، کوئی امریکہ بھی اب آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایون دین رشیا بھی جو انڈیا کے ساتھ جس طرح کھڑا تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا ہے. تو ہندوستان کے اندر باقی جو اقلیتیں، پھر ہندوؤں کے اندر جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہندوستان تو اگر دیکھا جائے تو نام ہی ایک ظالم اور ایک جار ملک ہے کہ آپ کو گائے کے ذبح کرنے کے اوپر لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. اور اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو ایک بچی ان کی جو ہے وہ چلی گئی کسی ہندوؤں کے کسی مندر میں، کرسچن لڑکی تھی، تو اس کو انہوں نے آگ لگا کے اس کو جو ہے وہ جلا دیا. پھر
چھوٹی ذات کی جو خواتین تھیں وہ کسی کھیت میں میرا خیال ہے ان کے کسی بڑی ذات کے کھیت سے گزری، یہ پتہ لگا کہ ان ساروں کو وہیں پہ جو ہے مار دیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو سڑک پہ پھینک دیا گیا، پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ تو وہاں تو اس طرح کا جو RSS کا جو کلچر ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ ہاں ان کے پیچھے چونکہ اسرائیل بھی ان کے ساتھ آ گیا ہے، تو وہ اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پاکستان سے اور تحریک آزادی کشمیر سے دور رکھا جائے۔ گو کہ اچھا ایک اور بات ہے، جن لوگوں کو وہ ہندوستان کے اندر سے لے کے کشمیر کے اندر آباد کر رہے ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں اس وقت تک ہو چکی ہیں، چونکہ اب ان کی جب رہائش وہ وہاں کی لکھواتے ہیں تو وہ لوگ خود بھی ان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کی شناخت پریڈ ہوتی ہے یا کسی محلے میں جب آپ کرتے ہیں نا سرچ آپریشن، تو اس وقت ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہم نے لا کے آباد کیا ہوا ہے یا پکا کشمیری ہے، تو جو کشمیر کے اندر آ رہا ہے وہ ہندوستانی فوج سے نفرت کرتا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری مظاہرے کر رہے ہیں، طاقت کے ابلاغ کے مراکز میں بیٹھ کے وہ سیمینار بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، اور کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، یعنی مختلف انداز سے۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ہماری جو ڈائسپورا ہے، یعنی جن کی آواز ہم سے جو آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے ہیں یا کشمیر کے اندر، ان سے زیادہ مؤثر بھی ہے اور ان کے پاس ایک میڈیم بھی ہے اور ان کے پاس ایک آڈینس بھی ہے بین الاقوامی، ان کا کیا رول بنتا ہے اس ساری صورتحال میں؟ جو کشمیری ڈائسپورا ہے، آئی تھنک انہوں نے تو اپنا رول تو وہ پلے کر ہی رہے ہیں، لیکن مزید ان کو آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے، ایک مزید ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جس میں ایک منظم طریقے سے کشمیر کی آواز کو انٹرنیشنلی سطح پر مزید اجاگر کیا جائے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا فلسطینیوں کی آواز جو ہے وہ ہالی ووڈ تک گئی ہے، وہاں کے جو ہالی ووڈ کے جو اداکار ہیں، جو بہت بڑے سٹارز ہیں، انہوں نے فلسطینیوں کی بات کی ہے۔ تو اس پیمانے کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو جیسے فلسطینیوں کے حق میں لوگ بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے حق میں بھی کریں، تو ہمیں ایک منظم طریقے سے جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا انٹرنیشنل فورم اپنا بنائیں جس میں ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ جو ہندوستان کی جہریت ہے وہ کشمیر میں کس نوعیت کی ہے، 7 دہائیوں تک جو ہے خون ریزی کی گئی کشمیر میں، تو یہ بتانے کے لیے ہمیں مزید منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ درست۔ ذوالفقار صاحب، میں چاہوں گا اسی پہ آپ کا بھی انپٹ آئے کہ یہ جو ہماری ایک پوٹینشل ہے، ہماری طاقت ہے بین الاقوامی محاذ پر، بین الاقوامی دنیا میں، اور مقدمہ بھی ہمارا بین الاقوامی ہے، وہیں ہے، اسی فورم پر موجود ہے، تو یہ جو رول ہے ہمارے ڈائسپورا کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ چونکہ آپ کا اخبار بھی پڑھا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں، تو میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی تو جو ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس نے اپنا کردار پہلے بھی بہت اچھی طرح ادا کیا، ابھی بھی وہ بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی جگہوں کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی ایک میئر صاحب نیو یارک، انہوں نے حلف اٹھایا ہے، پھر اسی طرح برطانیہ کی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی بات چیت کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ڈائسپورا کو جو لوگ مین جگہوں پہ جاتے ہیں ان کو بہرحال جو بڑی طاقتیں یا اس ملک کے جو لاز ہیں ان کا کسی نہ کسی حد تک خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اسرائیل ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ جہاں تک ڈائسپورا کا کام ہے وہ 100% اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو کام کیا وہ اس سے 10 گنا زیادہ آگے تھا۔ اس نے اٹیک کیا اور پھر اس کا جو جواب دیا گیا، تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں جس طرح مسئلہ ہائی لائٹ ہوا، جس طرح پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، حکومت پاکستان کو اور کشمیر ایشو کو جو عزت ملی، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت بہت شکریہ سردار ذوالفقار علی صاحب، قرۃ العین شبیر۔ ناظرین، آج 5 جنوری کے حوالے سے، یعنی جو حق خود ارادیت ہے کشمیری عوام کا دن ہے، اور اس حوالے سے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس پر گفتگو کی ہمارے 2 ماہرین نے، اور جن کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا، بھارت کے یک طرفہ اقدامات نے اس کو نقصان تو پہنچایا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کروا سکا بین الاقوامی سطح پر کہ کشمیر اس کا کوئی داخلی مسئلہ ہے، اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ مسئلہ آج بھی اقوام متحدہ میں، عالمی ایوانوں میں پوری طرح موجود ہے، زندہ ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ اپنا ایک رنگ و روپ جو ہے کسی نہ کسی انداز سے دکھا رہا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔